حضرت عباس کو علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی کے وفادار رہنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی جنگ کربلا کے دوران میں یوم عاشوراء کو شہادت ہوئی۔ حضرت عباس کا مدفن کربلا، محافظہ کربلا، عراق میں العتبہ العباسیہ میں ہے۔ حضرت عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری اور شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے۔ حضرت عباس بن علی کی ولادت بسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت جمعہ کے دن 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امیر المومنین نے اپنے نومولود کا نام عباس رکھا۔ چونکہ حضرت علی دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے سامنے شاداب و تسلیم ہے۔ اہل لغت نے لفظ عباس کا ایک معنی بیان کیا ہے کہ حضرت عباس کے لیے مناسب اور موزوں ہے۔ اس معنی کے تحت عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ منظر صحرائے طف میں سب نے دیکھا کہ جناب عباس جس طرف بھی حملہ کرتے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے۔ شجاعت، بہادری، وفا اور دلیری جیسی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے شجاع باپ نے اپنے شجاع بیٹے کا نام عباس رکھا، اور مورخین کے کلمات اس بات کے گواہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے عباس کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حضرت عباس کی شجاعت، قدرت و صلابت کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے تھے۔ علی بن ابی طالب نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ حضرت علی سے انہوں نے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت اثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کا بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ خاندانی اصالت شخصیتوں کی پرورش میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ تبھی تو امام علی علیہ السلام مالک اشتر کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں سے ایسے افراد کا انتخاب کرو جو تجربہ کار و غیرت مند ہوں اور ان کا تعلق صالح خاندانوں سے ہو، اور وہ اسلام میں اپنی خدمات کی بنا پر پیشی رکھتے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق، بے داغ اور عزت والے ہوتے ہیں، حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ حسب و نسب پاک ہی گوہر و صدف پاک کو پروان چڑھاتا ہے۔ نسب پاک ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں جن کو عالم انساب میں سے وہ برتری حاصل ہے جو کم کسی کو حاصل ہوتی ہے۔
وہ باپ کی جانب سے علوی و ہاشمی ہیں، جو شرف و کرامت میں بے نظیر ہے، جن کا نظیر روی زمین میں پیدا نہیں ہوا۔ یوں عباس نہ فقط قمر بنی ہاشم ہیں، بلکہ قمر بشریت اور جہان ہستی کا چمکتا ہوا مہتاب ہیں۔ حضرت عباس کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے، جن کی عظمت کے سامنے دوست و دشمن سب سرے تسلیم خم کرتے نظر آتے تھے، ان کی ماں فاطمہ بنت خزام بن خالد، جو ام البنین کے لقب اور اسی نام سے معروف ہوئیں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند کربلا میں سبط پیمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین کا خاندان شرافت و پاکی، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زد عام خاص تھا۔ ان کے والدین دادا پردادا بھی انسانی کمالات کے شہرۂ آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابو الفضل حضرت عباس نے فضائل و کمالات کو ان دونوں خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ ارباب تاریخ نے حضرت عباس کے کئی القاب بیان کیے ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ کا بیان اختصار کے ساتھ ایسے ہے کہ پہلا لقب ہے ابو الفضل۔ ابو الفضل یعنی فضیلتوں کا مالک۔ حضرت عباس کو شاید ان کی ان گنت فضائل کی وجہ سے اس لقب سے موسوم کیا گیا، یا فضل ان کے کسی بیٹے کا نام تھا جس کی وجہ سے آپ ابو الفضل کہلائے۔ ابو القریہ، کچھ علماء اور مورخین نے آپ کو ابو قریہ یعنی صاحب مشکیزہ سے مقلب کیا ہے۔ تیسرا ابو القاسم، حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ بعض مورخین کے مطابق قاسم نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس بیٹے سے نسبت کی وجہ سے آپ ابو القاسم کہلائے۔ ایک اور لقب قمر بنی ہاشم۔ حضرت عباس بہت ہی حسین اور پرکشش چہرے کے مالک تھے۔ صاحب مقاتل الطالبین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس بہت خوبصورت حسین تھے۔ جب وہ ایک درشت ہیکل گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے۔ انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بلند قامت جسم اور خوبصورت جوان تھے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوا کرتے۔ آپ کا ایک لقب سقا بھی ہے، ایک لقب علمدار، کہ حضرت عباس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے۔ لشکر امام حسین کی سالاری کا منصب آپ ہی کے نصیب میں آیا۔ آپ کا ایک لقب عبد الصالح بھی ہے، آپ کا ایک لقب المواسی بھی ہے، آپ کا ایک لقب باب الخوائج بھی ہے۔ یہ لقب ایسا دل نشین ہے کہ آج بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والے حضرت عباس کو اسی لقب سے جانتے اور یاد کرتے ہیں، گویا باب الخوائج آپ کا دوسرا نام ہو۔ محبان حضرت عباس کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ عباس کو وسیلہ قرار دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اور مرادیں بر لاتا ہے اور اسے مایوس نہیں کرتا۔ ایسا کیوں نہ ہو، چونکہ عباس در رحمت خدا اور اس کے محکم اسباب و وسائل میں سے ایک ہیں۔ حضرت عباس ہی نے اپنے امام علیہ السلام کی نصرت اور دین اسلام کی بقا اور پائیداری کے لیے سب سے زیادہ تلاش و کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس ہدف پر قربان کی۔ آپ کا ایک لقب شہید بھی ہے، ایک لقب پاسدار و پاسبان حرم بھی۔ طول تاریخ میں بہت ساروں نے اپنی ناموس و حریم کی دفاع میں حتیٰ جان تک کو قربان کیا، لیکن کوئی بھی اس کام میں حضرت عباس کی منزلت کو نہیں پہنچ سکا۔ حضرت عباس سارے پاسبانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ وفاداری کے کئی پہلو ہوتے ہیں، دین کے ساتھ وفاداری، اپنی قوم و ملت کے ساتھ وفاداری، اپنے ملک اور وطن کے ساتھ، اپنے بھائی اور نزدیک ترین افراد کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ، دوست اور احباب کے ساتھ وفاداری۔ حضرت عباس نے ان تمام پہلوؤں میں امتحان دے کر پہلے رتبے پر فائز ہوئے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔
حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علمبردار قرار دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی۔ لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب حضرت عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ 10 محرم کو حسین بن علی نے آپ کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اسی دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی حضرت عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو کہ ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کے روضے کے 9 دروازے ہیں۔ روضہ حسین کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ پہلا مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے اور اس پر السلام علیک یا ابا الفضل عباس لکھا ہوا ہے۔ فضل حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام الحسن ہے اور اس پر السلام علیک یا بن امیر المومنین لکھا ہوا ہے، یعنی اے مومنوں کے امیر کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ ایک دروازے کا نام باب الکف ہے۔ کف عربی میں ہاتھ میں کہتے ہیں۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کیے گئے۔ اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید ہونے کی یاد میں بنایا گیا۔ اسے باب امام علی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر السلام علیک ایھا العبد الصالح لکھا ہوا ہے، یعنی اے اللہ کے نیک بندے، آپ پر سلام ہو۔ ایک دروازے کا نام باب القمہ ہے۔ اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ رضا بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی تھی، اس کا نام القمہ تھا۔ جنگ اسی نہر کے قریب ہوئی تھی۔ اب وہ نہر خشک ہو چکی ہے۔ اس مقام پر جو سڑک ہے اس کا نام شارع القمہ رکھ دیا گیا ہے۔ ساقی کا مطلب ہے پانی پلانے والا۔ اس دروازے پر السلام علیک یا ساقی عطاشہ کربلا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے عاشوراء سے پہلے کئی بار یزیدی فوج کا گھیرا توڑ کر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ ایک دروازے کا نام باب امام علی الہادی ہے۔ عراق میں جنہیں علی الہادی کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انہیں امام علی نقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اثنا عشرہ کے 10ویں امام ہیں۔ نقوی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیک یا حامل لواء الحسین لکھا ہوا ہے۔ حامل لواء کا مطلب ہے علمدار، سپہ سالار، یعنی اے حسینی لشکر کے علمدار، آپ پر سلام ہو۔ ایک دروازے کا نام باب الامام محمد جواد ہے۔ عراق میں جنہیں امام محمد جواد کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں امام محمد تقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
وہ اسنا عشرہ کے 9ویں امام تھے۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس بہت خوبصورت تھے، اس لیے انہیں یہ لقب دیا گیا، یعنی اے بنی ہاشم کے چاند آپ پر سلام ہو۔ ایک دروازے کا نام باب الامام موسیٰ الکاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم اثنائے عشرہ کے 7ویں امام ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا باب الحوائج لکھا ہوا ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ہے ایسا دروازہ جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہوں، یعنی اے حاجتیں پوری کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ ایک دروازے کا نام باب الامام صاحب زمان ہے۔ امام صاحب زمان کا مطلب ہے دور حاضر کے امام، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ اس دروازے پر لکھا ہوا ہے، یعنی اے اپنی بیعت سے وفا کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ حضرت عباس کا نام وفا سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام الحسین ہے۔ یہ روضہ حسین کی طرف کھلتا ہے اور اس پر لکھا ہے، یعنی اے ہر کام میں بصیرت اختیار کرنے والے آپ پر سلام۔ حضرت عباس بن علی کی اولاد اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ علوی سید قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اس لیے آپ کی اولاد دنیا میں سادات علوی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سادات علوی کی آگے مختلف شاخیں ہیں۔